اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے ہم سب چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تدبر اور غور و فکر کے بغیر تلاوت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، نہ ہی دین میں سمجھ بوجھ کے بغیر کوئی عبادت ہے. اور فرمایا کہ دین کو سمجھنے کی ایک مجلس 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہی ہیں. آج ناظرین بس یوں سمجھ لیجئے کچھ ایک ایسی ہی پاک ہستی کا تذکرہ پاک ہے، ایک ایسی ہستی ناظرین جن سے مجھے بذات خود بڑا پیار ہے. اس کی وجہ ہے میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، وہ بریک کے بعد بلکہ بتاؤں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. لیکن وہ ایسی پاک ہستی ہیں ناظرین جو غلام رسول بھی ہیں، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے چہیتے ہیں. یعنی میں ایک بڑی عام سی بات ہے ناظرین کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ میں کسی کو چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی، کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ کہ کوئی یہ کہے کہ کوئی مجھے چاہتا ہے. بس یہ سمجھ لیجئے جن کو سرکار چاہتے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا کہ جن کے سینے پر السابقون الاولون کا تمغہ سجا ہوا ہے ناظرین، جن کا علم دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے، جو جسمانی طور پر تو بظاہر کمزور تھے لیکن ایمانی طور پر احد پہاڑ کی طرح مضبوط تھے، جن کو دنیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے. ناظرین امام بغوی علیہ رحمہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں اسلام لانے والوں میں 6 نمبر کا شخص ہوں. یعنی یہ بھی آپ کا ترہ امتیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ امتیاز عطا فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد خود کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ناظرین وقف کر دیا تھا. یعنی صاحب فہم عالم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار، نیکیوں میں جلدی کرنے والے، سفر ہو یا حضر ہو، گھر کے اندر ہوں یا باہر ہوں، آپ ہر وقت سائے کی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک اٹھاتے تھے. ذرا سوچئے ناظرین کہ دنیا کا ہر عاشق آج یہ تصور کرتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کا اگر عکس مل جائے تو ہم اسے سر پہ سجائیں. اب عالم یہ ہو کہ یہ آپ کی سعادت تھی، یعنی معمول تھا آپ کا کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کو اٹھایا کرتے تھے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. آپ کا معمول تھا کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بستر بچھایا کرتے تھے، وضو کرواتے تھے، مسواک پیش کیا کرتے تھے، عصا لا کر دیتے تھے، سواری کی باگ تھامتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی بھی اجازت دی تھی کہ تجھے پردہ اٹھا کر گھر میں آنے جانے اور میری باتیں سننے کی اجازت ہے جب تک کہ میں تجھے اس سے منع نہ کر دوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین پڑھے لکھے نوجوان تھے اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی کے عظیم منصب پر بھی فائز کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو قرآن پاک سے بے حد عشق تھا ناظرین، اور آپ زیادہ تر وقت اسی کی تعلیم میں صرف کیا کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 70 سے زائد سورتیں نہ صرف یاد کی بلکہ انہیں اس طرح پڑھنے کا اعزاز حاصل کیا جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ آیات نازل فرمائیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی سے متصل صفہ میں تعلیم حاصل کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے زیر سایہ تربیت حاصل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں پروان چڑھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پرسوز آواز کے مالک تھے ناظرین، اور انتہائی خوش الہان قاری تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ جب آپ تلاوت فرماتے تھے تو در و دیوار میں ایک وشت سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بیٹھے دیکھا تو فرمایا کہ یہ شخص علم و معرفت سے بھری چھاگل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے تھے کہ قرآن و سنت کا علم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں کسی کو نہیں جانتا جو اطوار میں طریق میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ وحی کا جاننے والا چھوڑا ہو۔ یعنی آپ سوچئے ناظرین کہ مقام اور مرتبہ کیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاکری، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری۔ یعنی کسی شخص کو دنیا میں اگر یہ کہہ دیا جائے، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں ناظرین، کہ ایک جھلک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھائی جائے گی، کیا کائنات کی ساری نعمتیں دے دو گے؟ غلام تو یہ کہے گا کہ صاحب ایک جھلک کے بدلے میں اپنا سب کچھ لٹا دوں گا، کائنات کے سب کچھ لٹا دوں گا، جو کچھ عطا ہوا ہے سب کچھ دے دوں گا۔ ذرا سوچئے ناظرین، جو دن اور رات رفاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کیے ہوئے ہوں کہ ہر وقت رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے ہو، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ مجھ جیسا گناہگار تو بیان نہیں کر سکتا۔ آج انشاءاللہ ممتاز علماء کرام سے پوچھیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز فی اسکالر، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اس پروگرام کا مستقل حصہ ہے، محترم جناب ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب۔ دوسری شخصیت بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین، اس پروگرام کی مستقل رونق محترم جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب۔ اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین، اس پروگرام کا مستقل حصہ خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے، اور ظاہر ہے پہلے تو جو شخصی تعارف اور خاندانی پس منظر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ رفاقت میسر آئی۔ آپ کا خاندانی تعارف یہ ہے کہ آپ ابن ام عبد کے لقب سے معروف تھے، یعنی عبداللہ کی ماں کا بیٹا، اور مکہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور باہر سے جو صحابہ کرام آئے تھے جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن سے تشریف لائے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ کو اہل بیت میں سے گمان کرتے تھے۔ کیوں کہ یہ دونوں کثرت سے حضور کے حجرہ پاک میں آتے اور جاتے تھے، یعنی فرق ہی محسوس نہیں ہوتا، فرق محسوس نہیں ہوتا۔ آپ کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی خدمت گزار تھیں، اور آپ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سبحان اللہ، کیا محبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا پکڑ کے حضور کے آگے آگے چلتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضور وعد ارشاد فرماتے تو حضور کے حوالے کر دیتے۔ سر یہ جملہ ذرا قطع کلام جو ہے، اس جملے کی ذرا لذت لینے تھی جو بات آپ نے فرمائی، ذرا آپ اس کو ذرا سا کھولیں
کہ عصا جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے دست مبارک ان کے ہاتھ میں ہوتا اور عصا تھام کے حضور کے آگے آگے کائنات کے شہنشاہ کے مطلب جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ گارڈ بن کے کیا بات ہے اور خدمت گزار بن کے آگے آگے چلتے اور محافظت اور جانثاری اور خود سپاری کا جذبہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص بنے رہے۔ اور بعد ارشاد فرماتے حضور تو عصا ان کے حوالے کرتے، بعد ختم ہوتا تو عصا پھر سنبھال لیتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تو جوتی مبارک خود اتارتے اور بعد میں خود پہناتے، اور جتنی دیر نالین مبارک آپ کے پاس رہتے بغل میں دبا کے دل سے لگا کے رکھتے، اللہ یعنی نالین پاک کو جو ہے بالکل اپنے سینے سے اپنے دل سے لگا کے رکھتے، اور مسواک کو سنبھالتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمانے لگتے تو ہاتھ سے پردہ کرتے اور پردہ لٹکا کے کھڑے رہتے، اس لیے آپ کا لقب تھا صاحب السواک والنالین، مسواک اور نالین کو سنبھالنے والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کو اس قرات پر پڑھنا چاہے جس پر وہ نازل ہوا ہے تو وہ 4 لوگوں سے پڑھے، 4 لوگوں سے قرات سیکھے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے، ابی بن کعب سے، سالم مولا ابی حذیفہ سے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب چند اشخاص کی کسی خوبی کا ذکر کیا جائے تو سب سے پہلے جس شخص کا نام لیا جاتا ہے اس میں وہ خوبی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لیا، لہٰذا سب سے زیادہ آپ کی قرات حضور کو پسند تھی، آپ کی مرضی کو حضور نے اپنی مرضی بتایا اور آپ کے علم پر اعتماد کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور مشہور واقعہ ہے آپ کے قبول اسلام کا کہ آپ مکہ میں ایک کافر عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کی طرف سے پریشان ہو کر اس طرف تشریف لائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت ابو بکر تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے دودھ پلا سکتے ہو؟ ٹھیک ہے۔ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول وہ ابھی مسلمان نہیں تھے، عرض کیا کہ جناب میں ان بکریوں کا امانت دار ہوں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں دودھ نہیں پلا سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی بکری ہے جو ابھی دودھ دینے کے قابل نہیں؟ عرض کیا جی ہے، وہ پیش کی، تو حضور نے اس کے تھن پر ہاتھ رکھا اور تھن دودھ سے بھر گئے، یعنی دست مبارک کا یہ فیضان تھا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیالہ لے کر آئے، اس میں دودھ نکالا، پہلے حضور کو پیش کیا، پھر حضرت ابو بکر نے نوش فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود حیران رہ گئے، عرض کیا کہ جناب آپ کے پاس یہ جو دعا ہے جس سے یہ فیض حاصل ہوا یہ مجھے بھی سکھا دیں۔ تو حضور نے فرمایا اِنَّكَ غُلَامٌ مُعَلَّمٌ، تم تو سیکھے سکھائے پڑھے پڑھائے لڑکے ہو۔ اچھا یہاں بات ذرا آگے بڑھاتے ہیں، یہ وہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروفیسر صاحب یہیں سے ذرا سے تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ کا جو قبول اسلام کا جو واقعہ ہے، ظاہر یہ حسین واقعہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، میں چاہتا ہوں اسی ربط میں تھوڑا سا آپ بھی گفتگو فرمائیں کہ ایک لمحے کے اندر دنیا تبدیل ہوئی، ایک لمحے کے اندر، اور پھر وہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی معراج ہمیں نظر آتی ہے کہ رہتی دنیا تک آپ کے علم کے چرچے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یار غار کو اپنے ساتھ لے کر خود اسے اپنی جھلک دکھانے گئے تھے۔ بھئی سبحان اللہ، کیا نقطہ ہے، کیا اچھی بات ہے۔ جو ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو حذیل کا یہ نوجوان ابھی چھوٹی عمر ہے، چھوٹی سی عمر تھی، بالکل بہت چھوٹی عمر، اور اس کی نظریں جب ان مبارک چہروں کو دیکھتی ہیں تو بس اسی وقت سے وہ کہتے ہیں نا کہ زلفوں کے اسیر ہو جانا، اور جلد آ کر کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد ان کی سب سے بڑی آرزو تمنا جو نظر آتی ہے وہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سایہ بن کر رہنا۔ اللہ 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 اللہ۔ اب یہ 6 نمبر کے مسلمان ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں
چھٹے نمبر پر مسلمان ہوا ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دار ارقم میں ابھی حضور علیہ السلام تشریف نہیں لے گئے، تو جو چند ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو اللہ کا کلام اتر رہا ہے وہ ابھی مشرکین نے سنا نہیں، کاش کہ کوئی ہم میں ایسا ہوتا جو ان کو قرآن سنا سکتا۔ تو یہ آگے بڑھے، اب نحیف و نزار ہیں، قد بھی زیادہ نہیں ہے جی، اور خاندانی پس منظر بھی مکہ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ قبیلے والے ہوں اور طاقت رکھتے ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جاؤں گا، میں سناؤں گا۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ایذاؤں سے، ان کی تکلیفوں سے بچنے کی خاطر کوئی ایسا فرد ہو کہ جس پر وہ ہاتھ نہ اٹھائیں، ان کو تکلیف نہ دیں۔ فرمانے لگے کوئی بات نہیں، مجھے جانے دو۔ آپ گئے اور یوں ہی مسجد حرام میں پہنچے اور دیکھا کہ مقام ابراہیم کے پاس وہ مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے وہاں پہنچ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن، اللہ 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 اللہ، آپ نے جب یہ وجدانی کیفیت کے ساتھ ایک جذب میں ڈوب کر اللہ کے کلام کو تلاوت کرنا شروع کیا تو مشرکین متوجہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ویسے کوئی کلام پڑھ رہا ہوگا، لیکن ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یہ تو وہ کلام ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل۔ سبحان۔ اچھا ایک بات یہاں قطع کلام کی معذرت، آپ ذرا ایک نقطہ آ گیا محبت والا، آپ کی گوش گزار آپ کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں میں۔ یہ جب میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ سورہ رحمان کی تلاوت آپ نے فرمائی، میں عموماً سوچتا تھا کہ سورہ رحمان سے اتنا پیار کیوں ہے لوگوں کو، یعنی اسے زینت کہا گیا قرآن کی، اتنا جب بھی سورہ رحمان کی تلاوت ہوتی ہے ہمارے قلوب کی کیفیت مختلف ہو جاتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے ذریعے سے جو ہے سورہ رحمان کو مزید رفعت عطا فرمائی کہ جب انہوں نے تلاوت فرمائی، یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے 70 صورتیں قرآن پاک کی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن کر یاد کی ہیں، اللہ 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 اللہ، اور قرآن سنا کر لہو لہان ہو کر آ گئے۔ اللہ مشرکین نے کہا، یہ آپ کے جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی ڈر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کہیں ایسا حادثہ نہ ہو جائے، بلکہ جتنا تشدد ہوتا اتنے پر فرمانے لگے نہیں بلند آواز سے میں جاؤں گا۔ تو اسلام کے شیدائی بن کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں اللہ نے ان کو دے دیا، اور پھر حبشہ کی 2 ہجرتیں بھی، پھر مدینہ منورہ کی ہجرت بھی، پھر السابقون الاولون کا اعزاز بھی، پھر بدری صحابہ ہونے کا بھی، اور بدر میں جو آپ کا ایک اعزاز ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جب معاذ و معوذ نے ابو جہل کو زخمی کر دیا اور حضور علیہ السلام اس انتظار میں ہیں کہ اس مردود کو خاتمے تک پہنچنا چاہیے، تو سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کو جہنم میں دھکیلتے ہیں، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شاداں و فرحاں آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام خوش ہو کر اپنی تلوار مبارک، سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات، اب اس میں تھوڑا سا اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اکثر آپ کی جانب آتے ہیں کہ بنیادی طور پہ پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر ایک تو دعا والی بات آ گئی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا فرمائی۔ میں چاہتا ہوں ذرا سا اس دعا کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں معراج ہے پھر آپ کی شخصیت میں نظر آتی ہے، یہاں سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، آج جس شخصیت کے حضور ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے کتب سیر میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ تاریخ اسلام کے اندر عبداللہ نام کی 4 شخصیات ایسی ہیں جماعت صحابہ سے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بلند مقام عطا کیا، اور ان کی خدمات اسلام کے لیے بڑی خدمات جلیلہ ہیں، جن کو عبادلہ اربعہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ان کے لیے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر جو 3 جو بنیادی علوم ہیں، قرآن، حدیث اور فقہ، تینوں علوم کے اندر آپ کی خدمات ہیں۔ بلکہ فقہ کے حوالے سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو فقہ حنفی ہے اس وقت،
جس کو شہرت بھی ہے اور جو اکثریت کے ساتھ رائج ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، جو آپ کے شاگرد حضرت علقمہ سے حضرت ابراہیم نخعی اور آگے امام اعظم ابو حنیفہ تک وہ فیض پہنچا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جو آپ کا ایک لگاؤ تھا، جو آپ کی ایک محبت تھی، کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا بطور شکایت کہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا ہے جو اپنے حافظے کی بنیاد پر مصحف لکھتے ہیں، مصاحف کو لکھتے ہیں۔ تو اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگئے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ جو مقام میں ان کا جانتا ہوں وہ تمہارے علم میں ہے۔ پھر آپ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ میں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ایک رات ایک گھر کے باہر سے گزرے تو ہم نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ دعا مانگنے کی آواز سنی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اس دعا کو سنا، تلاوت قرآن کو سنا، اور سننے کے بعد زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ ادا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دعا مانگنے والے کے لیے کہ مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اب جب یہ بات نبی علیہ السلام نے فرمائی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان کو میں نے اس بات کی خبر دی۔ تو جب میں نے ان کو یہ خبر دی کہ آپ کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، تو اب انہوں نے ایک دعا مانگی، اللہم انی اسألک ایمانا لا یبید وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَمُرَافَقَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد۔ دعا کیا مانگی؟ یا اللہ مجھے ایک تو ایمان کامل عطا فرما، اور دوسری بات ازلی نعمتوں کا سوال میں تیری بارگاہ سے کرتا ہوں، پھر میں آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا طلبگار ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور آخری حصہ اس دعا کا کہ یا اللہ میں تجھ سے تیرے نبی کا پڑوس مانگتا ہوں، جنت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے قبول فرمائے۔ کیا بات ہے، سبحان تو یہ دعا آپ نے اس موقع پر مانگی۔ اچھا، دوسری روایت کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے ایمان افروز الفاظ ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے، تو انہوں نے جواباً آگے سے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہ مجھے یہ بات پہلے پتہ چل چکی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مجھے یہ خبر دے چکے ہیں۔ تو اس موقع پر پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر نیکیوں میں مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے کہ ایک آپ کا جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ ایک ضرب المثل ہے رہتی دنیا تک، یعنی آپ ڈوبے ہوئے تھے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا اس بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے۔ تمہارے نام سے منسوب ہو جاتے ہیں دیوانے، اللہ اللہ اللہ، تمہارے نام سے منسوب ہو جاتے ہیں دیوانے، اللہ، یہ اپنے ہوش میں ہوتے تو پہچانے کہاں جاتے، ہاں بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ، اپنے ہوش میں ہوتے تو پہچانے کہاں جاتے۔ آپ میں اتباع سنت کی اور ذوق علم کی والہانہ تڑپ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کا انداز یہ تھا کہ آپ نے 3 مرتبہ ہجرت کی۔ جب مسلمانوں پر مشرکین مکہ کے مظالم زیادہ ہو گئے تو مسلمانوں کی کچھ تعداد نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضور نے اجازت دی کہ وہاں کا بادشاہ بڑا نیک ہے تو آپ لوگ وہاں چلے جائیں۔ اس قافلے کے سربراہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی شامل تھے۔ ٹھیک، وہاں جب پہنچے تو کچھ عرصے کے بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ وہ افواہ درست نہیں تھی، لیکن وہ جو مسلمان گئے تھے وہ واپس آ گئے۔ واپس آئے تو حالات وہی تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی نجاشی کی طرف۔ دوبارہ آپ نے ہجرت کی، حضرت عبداللہ بن مسعود ان میں شامل تھے، دوسری ہجرت ہوئی۔ پھر پیچھے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ کا اذن مل گیا اور حضور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما کر تشریف لے گئے۔ آپ کو حبشہ میں یہ اطلاع ملی تو آپ کی محبت نے اور عشق نے گوارا نہ کیا کہ یہاں بیٹھے رہیں، فوراً پروانہ وار مدینہ پہنچے، یعنی رخ مصطفیٰ جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، اور جاتے ہی حضور کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کی۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 20 ہجری میں آپ کو کوفہ بھیجا گیا۔ کوفہ ایک نیا شہر تھا
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمار بن یاسر کو گورنر بنایا کوفہ کا، امیر بنایا، اور آپ کو عہدہ قضاء کا منصب سونپ کر کوفہ بھیجا۔ اچھا، صرف عہدہ قضاء نہیں، چیف جسٹس نہیں بنایا، بیت المال کا نگران بھی بنایا، اچھا معلم بھی بنا کے بھیجا، جس کو آج کل وزیر خزانہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر مذہبی امور اور تعلیمی امور کا بھی وزیر بنایا۔ یعنی 3-4 قلمدان آج کی اسلامی کے لیے 3-4 منسٹریز آپ کے پاس تھیں۔ اور ایک خاص جو منصب آپ کو سونپا گیا وہ یہ تھا کہ آپ گورنر کے وزیر خصوصی بھی ہیں۔ معاون خصوصی جہاز کے دور میں جیسے ہم کہتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور جو فرمان خلافت جاری کیا اہل کوفہ کی طرف، اس میں لکھا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجابا صحابہ میں سے 2 ہستیوں کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اللہ اکبر، جو بڑی فضیلت والے ہیں، قابل احترام ہیں، اور اصحاب بدر میں سے ہیں، اور ان میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جن کو اپنے نفس پر ایثار کر کے میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اللہ، یعنی بھیجتا نہیں میں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ بھیجتا نہیں میں۔ اور 10 سال تک آپ نے وہاں علم کی، فقہ کی، قرآن کی، حدیث کی، سنت کی خدمت کی۔ اللہ، گورنر بدلتے رہے کوفہ میں، لیکن 10 سال تک عہدہ قضاء جو تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس۔ اللہ اکبر۔ پروفیسر صاحب، آپ کا زہد و ورع، آپ کا تقوی، میں تو قربان جاؤں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، کیا کمال، بتائیے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد اور ورع میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے، لذات نفس کو پس پشت ڈال کر اللہ کی رضا کو مقدم رکھنے والے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قیامت تک آنے والے عشاق حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق اپنی محبت اور عشق کا اظہار جب ان کلمات میں کرتے رہیں گے کہ گر سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں پھر کہیں گے ہم بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت، اچھا یہاں ذرا لذت بھی تو سننے والوں کو آپ ذرا دیجئے نا تھوڑی سی اس بارے میں، کہ ہمیں جیسے میں نے ابتدا میں ایک بات کی کہ نقش نالین پاک ملتا ہے، ہم اسے زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں، سر پہ سجاتے ہیں، جن کے دست مبارک میں ہر وقت نالین پاک رہتی ہے، پروفیسر صاحب لوگوں کو بتائیے کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنا رازدان بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ اجازت فرمائی تھی کہ تمہیں ہر وقت اجازت ہے میرے حجرے میں آنے کی، میرے گھروں میں آنے کی، تمہیں اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور ان تعلیمات کی روشنی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک تمنا ہمارے سامنے آتی ہے، تبوک سے واپسی ہے۔ اچھا یہ تمنا ہم آپ سے سنیں گے، تشنگی چھوڑتے ہیں، اگر آپ کی اجازت تو کالرز کو لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس تمنا پہ ذرا جو ہے پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ ساجد حسین صاحب کوٹ مومن سے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنید صاحب، جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ دوسرا سوال ہوگا ہماری طرف جناب حافظ الفقار صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی حافظ صاحب۔ حضور یہ پوچھنا ہے کہ جب آپ ایمان لائے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ بالکل ٹھیک، آپ کی عمر مبارک آپ کو بتاتے ہیں جناب، چونکہ بات ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہے کہ بس جن کی زندگی، جن کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور ایک بات ناظرین میں کرنا چاہتا ہوں، اس کا اشارہ پروفیسر صاحب نے دیا تھا لیکن اس پہ تھوڑی سی گفتگو میں کھل کے کرنا چاہوں گا، لیکن آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. خوشامدید خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے ناظرین حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. آج ان کا تذکرہ پاک ہے اور ہم بس ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں. ناظرین ایک واقعہ بڑا کمال ہے ناظرین، وہ واقعہ ذرا توجہ سے سنیے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین جب ایمان لائے تو ابو جہل ملعون اور ظاہر اس امت کا فرعون وہ آپ کے بال مبارک کو پکڑ کر آپ کے چہرہ اقدس پر تھپڑ مارا کرتا تھا، بہت تھپڑ مارتا اور بالوں کو نوچا کرتا تھا. سر یہ جو میں ناظرین پوسچر دے رہا ہوں نا باڈی کا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. آپ کے سر اقدس کے بالوں کو پکڑ کر باقاعدہ نوچا کرتا تھا اور آپ کو تھپڑ مارا کرتا تھا. اور آپ کو یاد ہے ناظرین کہ جس وقت عقبہ بن ابی معیط یہ ملعون جس نے ابو جہل کے کہنے پر اوجڑی رکھی تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر اتھر پر، تو اس وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، وہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے. اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. اور اس وقت مجھے کاش روکنے کی طاقت ہوتی تو میں روکتا. یہ کاش کا جملہ آپ نے ادا کیا جو کہ روایتوں میں آتا ہے. اب یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں ناظرین. اور آئیے چلیں بدر کے میدان میں. حضرت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی جب ابو جہل کو واصل جہنم کرنے کے لیے لپکے اور جس وقت اسے شدید گھائل کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی ہے جو جا کر ابو جہل کا سر مجھے لا کر دے. بہت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، سارے بہادر صحابہ موجود تھے، طاقتور ترین صحابہ موجود تھے، لیکن ایک ایسے نحیف بظاہر نحیف اور کمزور صحابی جن کا نام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ دوڑے ہوئے گئے ناظرین. اور آپ نے تلاش کیا کہ ابو جہل ایک جگہ مل گیا، زرہ پہنا ہوا تھا، ظاہر ہے پورے لوہے کے اندر جو ہے ملبوس تھا اور اپنی تلوار کو جو تھاما ہوا تھا، آخری سانسیں چل رہی تھیں. اب ریکال کیجئے ناظرین وہ ماجرا کہ جب وہ آپ کے سر کے بالوں کو نوچتا تھا، اور ریکال کیجئے وہ معاملہ کہ جب اوجڑی رکھی ہوئی تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پہ تو آپ نے کہا تھا کاش میں روک سکتا. آج وہ کاش ناظرین حقیقت میں تبدیل ہونے جا رہا ہے کہ آپ اس کے جسم کے اوپر بیٹھے. اب ظاہر آپ کی جو تلوار تھی وہ کن تھی تو اس سے سر نہیں کر سکتا تھا اور وہ تلوار چھوڑنے اپنی تلوار چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. تو آپ نے اس کے سر کو، چونکہ وہ یاد تھا وہ نوچتا تھا بالوں کو، آپ نے اپنے دستے سے جو ہے اپنی تلوار کے دستے سے اس کے سر کو ٹھوکنا شروع کیا ناظرین. یا اس حد تک ٹھوکا کہ اس کی گرفت جو ہے اپنی تلوار سے ڈھیلی ہوئی. آپ نے تلوار لی اور اس کے بعد اس کی گردن ماری اور گردن اڑانے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے کر آئے. یعنی امت کے فرعون کی گردن اگر کسی نے اتاری ہے ناظرین تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جی بات کو آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب. ایک تو وہ جو بات جو آپ کی تشنا رہی تھی وہیں سے کنٹینیو. دوسرا یہ بتائیے کوئی رشتہ آپ کا اور آپ کی عمر مبارک، دو سوال جو ہے ساجد حسین اور حافظ ذوالفقار صاحب کی طرف سے. جی جب آپ ایمان لائے تو اس وقت آپ 12 سال کے تھے، 12 عام الفیل میں آپ کی ولادت ہے، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رشتہ تو ہر امتی کا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں. آپ کا تعلق قبیلہ بنو حذیل سے ہے، اس لیے خاندانی وہ تعلق جو ہے وہ رشتے کا ثابت نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے کے بعد سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی معراج یہ تھی کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر فدائیت، آپ کی اتباع، آپ کے ایک ادا کو محفوظ رکھنا، آپ سے منسوب ایک ایک چیز کو دل و جان سے عزیز تر جاننا. میں آپ کی ایک تمنا کی بات کر رہا تھا کہ اتنا قرب اور اتنی چھوٹی عمر سے حضور علیہ السلام کے دامن رحمت میں غزوہ تبوک سے واپسی ہے، اور کیفیت آپ کی یہ ہے کہ رات کو آپ یا تو اللہ اللہ کر رہے ہیں یا اس انتظار میں ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتا رہوں، آپ کو کوئی ایذا نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے. تو فرماتے ہیں کہ ایک رات میں جب اٹھا اور میں نے جا کر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرماتے دیکھا وہ بستر ٹھنڈا ہے، آپ موجود نہیں ہیں. میں پریشان ہوا. پھر میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اب ان دونوں کے ساتھ دیکھیں کہ انہوں نے ہی جھلک دکھائی تھی
آئے ہائے اور اللہ سے ملا دیا تھا، اللہ اللہ اللہ، ان کے دل کی کیفیت بدل کر رکھ دی. اللہ تو فرماتے ہیں وہ بھی نہیں تھے. میں حیران ہوا تو میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ذوالوجہدین 2 چادروں والے فوت ہو گئے ہیں اور حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قبر میں اتارنے گئے ہیں. جا کر یہ منظر دیکھا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذوالوجہدین کو قبر میں اتارا اور اتارنے کے بعد فرمایا کہ اے میرے اللہ، شام تک میں تیرے اس بندے سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں میں نے جب یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے لیے فرما رہے ہیں تو تمنا ہوئی کاش کہ وہاں میں ہوتا، اللہ یہ کلمات میرے لیے کہے جاتے. اتنا تعلق تھا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امت میں فقہ کے مقام پر، حدیث کے مقام پر، تفسیر کے مقام پر، علم و عمل کی صورت میں جو ایک نمونہ بن کر آئے ہیں، اس کی ایک جھلک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے کی روشنی میں بتانا چاہوں گا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات کے وقت ایک سفر پر ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک اور قافلہ چل رہا ہے. اندھیرا تھا، پتہ نہ چل سکا کہ یہ کون ہے. تو آپ نے اپنے قافلے میں سے ایک آدمی سے پوچھا کہ ان سے پوچھو کہاں سے آ رہے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے طور پر جواب دیتے ہیں فجن عمیق، نشیبی علاقے سے. فرمایا ان سے پوچھو کہاں کا ارادہ ہے. تو آپ نے فرمایا بیت العتیق، خانہ کعبہ کی طرف. اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان میں تو کوئی قرآن کا عالم لگ رہا ہے جو یہ جواب دے رہا ہے. فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ قرآن کریم کی عظیم تر آیہ مبارکہ کون سی ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سبحان اللہ. فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ محکم ترین آیت کون سی ہے. فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے سوال کرو کہ امید افزا ہے مبارکہ کون سی ہے. تو فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرمایا ان سے پوچھو کہ جامع ترین آیہ مبارکہ کون سی ہے. تو فرماتے ہیں کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ. اس طرح سے انہوں نے قرآن کریم کی آیات سے ان کو جوابات دیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ان سے پوچھو تمہارے اندر عبداللہ بن مسعود تو نہیں ہے. اللہ. وہ کہنے لگے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمارے اندر. اچھا یہ بات جو ہے آپ پروفیسر صاحب اب ذرا سا اس بات کو تھوڑا سا اور کھولتے ہیں. رمضان المبارک کی راتیں میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جبرائیل امی ہیں، اور تیسری شخصیت اگر کوئی ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دورہ قرآن یعنی ایسا لگتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ منتقل کیا ہو قرآن. اچھا پھر عبداللہ ابن مسعود خود بیان فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ قرآن کی ہر صورت کے بارے میں مجھے علم ہے، کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کس لیے. ذرا اس بارے میں بتائیے کہ قرآن سے آپ کا بڑا شغف تھا. جی جنید بھائی اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا قرب کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا بعد کے دور کے اندر کہ ہم کوئی ایسا ہدایت یافتہ اور سنت پر زیادہ عمل کرنے والا جس کی ہم پیروی کریں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اچھا اس کی وجہ جب آپ سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنا قرب تھا، اتنا قرب کہ وہ اس وقت بھی بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے تھے جس وقت ہمیں اجازت نہیں ہوتی. اللہ. یعنی اس وقت بھی، اور ان سے فرمایا کہ آپ کو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں. اور یہ نبی علیہ السلام کے حجرہ میں پہلے داخل ہوتے تاکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو اس قدر قرب تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی یوں کہوں کہ دنیا کا سب سے بہترین اگر میں کہوں خدمت گزار، جی بالکل، یا دنیا کا سب سے بہترین اگر میں کہوں کہ گارڈ یا نیویگیٹر میں کہوں وہ کوئی اور نہیں ہے، بالکل وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا بات. اس میں دوسری بات جب ہم آپ کے علم کی بات کرتے ہیں اور آپ کی فقاہت کی، تو آپ کی فقہ کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام کی مجلس میں جب کوئی آپ مسئلہ بیان کر دیتے
تو پھر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کسی کو انکار کرنے کی یا اعتراض کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی گلیوں کے اندر خواتین کو فقہی مسائل کے اندر باز کرتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ نے خواتین کو فقہی مسائل میں باز کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ رب العزت عبداللہ بن مسعود پر رحم فرمائے، انہوں نے تو کوفہ کی گلیوں کو بھی علم سے بھر دیا۔ یعنی اس قدر علمی مقام۔ پھر حدیث رسول کے اندر آپ دیکھیے 848 آپ کی روایات ہیں، 64 متفق علیہ ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں، 21 بخاری شریف کے اندر ہیں اور 35 مسلم شریف کے اندر، اور حدیث بیان کرنے کے اندر اس قدر احتیاط سے کام لیتے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ زبان سے نہیں بولتے تھے۔ اگر کبھی حدیث بیان کرتے ہوئے قال رسول اللہ کے الفاظ زبان سے نکل جاتے تو جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی اور فوراً فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے اس جیسا فرمایا یا اس کے قریب قریب فرمایا۔ یعنی اتنی احتیاط۔ جی یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ جب حدیث بیان کی جائے یا تو ایگزیکٹ وہی الفاظ بیان کیے جائیں یا یوں کہا جائے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، تاکہ وہ الفاظ جو نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہیں وہی بیان کیے جائیں، اس کے علاوہ الفاظ آپ کی ذات کی طرف۔ یہ بات کون بتا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا پھر آپ دیکھیے قابل اصلاح جو پہلو آپ کی حیات سے ہمارے لیے کہ آپ نے ایک دن مقرر کیا تھا واز کے لیے اور اسی دن آپ واز فرماتے تھے، جمعرات یا جمعہ کا دن۔ جب آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ روزانہ واز کیا کریں تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے روزانہ واز کیا تو تم مقطعات کا شکار ہو جاؤ گے، اور میں نبی علیہ السلام کی سنت ادا کرتا ہوں کہ آپ بھی مختصر گفتگو فرماتے لیکن جامع گفتگو۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنی محافل کی اور تقاریب کی اصلاح کریں کہ جہاں ساری رات کی محافل تو ہوتی ہے لیکن اس سے کتنا مؤثر پیغام آگے جاتا ہے، 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے خطابات تو ہوتے ہیں لیکن اس سے پیغام کتنا مؤثر آگے گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر آپ کے ورع اور زہد کی آپ نے بات کی، جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو کس چیز کی شکایت ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ کو امید کس چیز کی ہے؟ تو فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے۔ اور آپ کے وصال کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جیسا کوئی شخص اب ہم میں نہیں چھوڑا۔ تو اس قدر فقاہت بھی، علمی مقام بھی، قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ شغف، ایک شخصیت کی ذات کے اندر اتنی عزتیں، عظمتیں، رفتیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر رکھی تھی۔ اس میں ایک بات ڈاکٹر صاحب اور بتائیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میں بغیر مشورے کے کسی کو امیر بناتا تو عبد کے بیٹے یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، ذرا بتائیے کہ اکابرین کی، مطلب خود سرکار علیہ السلام کی نگاہ مقدس میں پھر اکابرین کی نظر میں آپ کی کیا ہو جاتی ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فضیلت میں فرماتے ہیں کہ میں ایک گھڑی جو ابن مسعود کے پاس بیٹھتا ہوں وہ 1 سال کی عبادت سے زیادہ یقینی ہے کہ اس کی بنیاد پر میری بخشش ہو جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری وہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ ان کی گفتگو، وہ تمام فضائل نبوت کو اپنے اندر اتارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کو اختیار کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ چال میں، ڈھال میں، سیرت میں، اخلاق میں، کردار میں تمام صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود سب سے زیادہ حضور سے ملتے جلتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا کوفہ سے اور کہا کہ اہل شام کے لیے آپ نے وظائف مقرر کر دیے ہیں، اہل کوفہ کے لیے وظائف مقرر نہیں کیے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس عبداللہ بن مسعود کو بھیجا ہوا ہے علمی ترقی کے لیے، وہ جو فائدہ ہے نا وہ وظائف سے کہیں زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سن 32 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لے گئے اور واپس مدینہ تشریف لائے تو ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے کہ آپ ممبر پاک پر تشریف فرما ہیں اور آپ ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا ہے کہ عبداللہ بن مسعود تمہیں میرے بعد لوگوں نے بہت تکلیف پہنچائی ہے، تم میرے پاس آ جاؤ۔ یہ جو تبلیغ اسلام کا راستہ ہے نا کہ کوفہ میں 10 برس آپ مسلسل تبلیغ اسلام کرتے رہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ بڑا مشقت والا راستہ ہے۔ لوگوں سے ایذائیں پہنچتی ہیں، لوگوں سے تکلیفیں پہنچتی ہیں، دل توڑا جاتا ہے اور انسان صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے لگا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے۔ غزوات میں بھی ساتھ ساتھ رہے سرکار مدینہ ساتھ۔ تو جب یہ خواب آپ نے سنا تو فرمانے لگے کہ مجھے لگتا ہے
تم اب میرا جنازہ پڑھ کے مدینے سے جاؤ گے. تو باہر سے کہیں سے آیا تھا. تو یہی ہوا. چند روز کے بعد آپ علیل ہوئے اور بستر علالت پر رہے اور اس کے بعد وصال فرما گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ کے بیٹے ہیں عبد الرحمن, تو وفات سے پہلے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے. آپ نے فرمایا وصیت یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو. فکر آخرت اتنی تھی کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اکابر صحابہ کے پاس رہا ہوں, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے پاس بھی رہا, ان کی صحبت میں بھی بیٹھا, لیکن دنیا سے بے رغبتی کا جو انداز میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود میں دیکھا ہے کسی اور میں نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اور لیلۃ القدر ہے, 27 رمضان ہے, رات گزری ہے, تو اپنے چھت پہ بیٹھے ہوئے ایک صحابی آئے, تو حضرت عبداللہ بن مسعود چھت پہ بیٹھے فرما رہے تھے حضور نے سچ فرمایا. انہوں نے پوچھا کہ حضور نے کیا سچ فرمایا؟ کہنے لگے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر کی ایک علامت یہ ہے کہ اگلے روز سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے, اور آج میں نے دیکھا ہے کہ سورج بغیر شعاع کے طلوع. رات بھر عبادت میں گزر جاتی, نوافل پڑھتے, اور دن کو بھی وقت نکال کے نوافل ادا کرتے, اور نماز سے والہانہ محبت تھی. ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ باقی صحابہ کی نسبت, فقہا کی نسبت کم روزے رکھتے ہیں لیکن نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں. حالانکہ روزے آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے, جمعرات کا روزہ رکھتے تھے, اور یوم عاشورہ کا روزہ پابندی سے رکھتے تھے. تو فرمانے لگے کہ میں پہلے ہی کمزور ہوں, دبلے پتلے تھے. تو فرمایا اگر روزے رکھوں گا تو کمزوری ہو جائے گی, نماز نہیں ادا کر سکوں. اللہ, تو نماز ادا کرتا ہوں. نماز ادا کرتا. اچھا پروفیسر صاحب, اب وقت چونکہ بہت کم ہے, آپ دونوں آپ سے مختصر کامنٹ کے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, بڑا آپ کا احترام فرمایا کرتے تھے چاروں, ذرا اس بارے میں کچھ بتائیے. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اس گہرے تعلق کی بنا پر یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی بھی صحابی, یہ تو جلیل القدر صحابہ میں ہیں, تمام صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علمی مقام کو بھی پہچانتے تھے, نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے وقار اور ان کے مرتبے کو بھی پہچانتے تھے, اور اس بات سے آشنا تھے کہ یہ شخص امت کو قیامت تک کے لیے کتنے علمی خزائن دے جائے گا. 828 کے قریب روایات آپ کی, اور پھر 2 واسطوں سے آپ حدیث بیان کرتے ہیں. محمد بن احمد مقدسی کا بیان ہے کہ میں فقہ حنفی کو اس لیے اہمیت دیتا ہوں کہ وہ اپنے مسائل جو اخذ کرتے ہیں جن حدیث مبارکہ سے, وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی بیان کردہ ہیں. اللہ اکبر. سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جمعراتی ہے, انہوں نے بتا دیا, واضح کر دیا, تمام امت کے علماء آنکھ کھولیں کہ جب کوئی شخص نیکی کے لیے کسی وقت کا تعین کرتا ہے تو یہ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے امت کو عطا کیا ہے. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کے ضمن میں وہ چین بجبی ہو اور نکتہ چینی کرے اور بدعت کے فتوے لائے. سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی اس طرح بسر کی کہ جب آپ بیمار ہوئے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود تمہیں کس چیز کی شکایت ہے؟ ٹھیک ہے. عرض کیا اپنے گناہوں کی. اللہ. فرمایا کس چیز کی چاہت ہے؟ کہا رب کی رحمت کی. اللہ. عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ تم نے زہد و ورع کی بدولت دنیا کو, دولت کو اہمیت نہیں دی. جو وظیفے رہ گئے تھے میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو تمہارے لیے ان کا اجرا کر دوں. فرمایا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا نہیں, تمہاری بیٹیوں کے کام آئے گی. تو اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمارے لیے کتنا خوبصورت پیغام چھوڑ گئے. فرمانے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا ہے, اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رات کو مسلسل بلا ناغا سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فاقے کا شکار نہیں ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنی بیٹیوں کے بارے میں اس طرح سے کوئی سبحان, یعنی اس سے بڑی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی صاحب, اس سے بڑا توکل, اس سے بڑی مثال ہو ہی نہیں سکتی. آخر میں پروفیسر صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 قول سنانا چاہوں گا. ایک تو آپ نے فرمایا کہ علم زیادہ روایات جاننے کا نام نہیں ہے,
جب تک کہ اس کے ساتھ خشیت الہی نہ ہو. اور دوسرا قول آپ کا یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ آباد دل وہ ہوتا ہے جس کے اندر قرآن کا علم ہو، اور جس دل میں قرآن کا علم نہ ہو وہ دل اجڑا ہوا ہے اور برباد ہے جب تک کہ اس میں قرآن کی محبت نہ ہو. اور دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے، اور جو بندہ اس کی تمنا رکھتا ہے یہ خوشی اس کو ایک دن ضرور مل کر رہے گی. تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے امت مسلمہ کا نام جو میں نے عرض کیا. اللہ اکبر، بہت بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. ناظرین کرام، جاتے جاتے وہ ایک روایت مجھے یاد آ گئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے چونکہ ان کا قد مناسب تھا. اچھا، یہاں پہ میں ایک بات بھی عرض کرنا، بڑا ادب کا مقام ہوتا ہے ناظرین. یہ ہم روایتوں میں جب یہ لفظ پڑھ لیتے ہیں نا کہ چھوٹا قد تھا، بھائی چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو صحابی ہے اس کا قد بڑا ہے، اس کا قد بڑا ہے، بس اس کا قد بڑا ہے. اب بات یہ ہے کہ بیان کرتے وقت ذرا ہمیں خیال بھی کرنا چاہیے کہ مناسب قد تھا. تو آپ کی جو پنڈلیاں تھیں وہ پتلی پتلی تھی، ظاہر کمزور تھے آپ، لیکن اس اعتبار سے کمزور نہیں تھے. یعنی ظاہری طور پہ تو کمزور تھے، لیکن ایمانی طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ احد پہاڑ کی طرح مضبوط تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں درخت پر کوئی چیز اتارنے کے لیے حکم دیا، تو آپ تشریف فرما ہوئے. تو آپ کی جو باریک پنڈلیاں تھیں وہ صحابہ کے سامنے آئیں، تو صحابہ دیکھ کر مسکرانے لگے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا ہنستے ہو یا کیوں مسکراتے ہو؟ عبداللہ کی ٹانگیں میزان یعنی اللہ کے ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں. یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آئیے ناظرین چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور دانت کے درد کا علاج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر کسی شخص کے دانت میں درد ہو تو سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے منہ پر پھیر لیں، انشاءاللہ دانت کا درد ختم ہو جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ہر عمل کو اس کے مقررہ وقت پر ہی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک نفل قبول نہیں کرتا جب تک تم فرض ادا نہ کرو. 92 نیوز یعنی روزنامہ 92 نیوز میں ناظرین آج حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مضمون پڑھ سکتے ہیں. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے، فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے، یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا. آپ وہاں موجود ہیں، مجھے یقین ہے اسکالرز یہاں موجود ہیں، میں یہاں موجود ہوں، مل کے ببانگ دوحل نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين